یہ کنکشن رول وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی انفٹ ہو گیا ہے تو پھر آپ 10 لڑکوں سے کھیلو. یہ تو مائیکل وون نے تو شاید اس کے بعد بات کی ہے کہ 12 پلیئروں سے کھیلے. صحیح ہے, کیونکہ اگر کنکشن سب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسا پلیئر ہونا چاہیے. اگر ڈوبے آل راؤنڈر ہے تو پھر آپ کے پاس آل راؤنڈر ہونا چاہیے. پتا تھوڑی ہے بھجن کا پاکستان کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ. تھوڑا سا گیئر شفٹ کرتے ہیں. انڈیا اور انگلینڈ کے جو T20 سیریز ہوئی اس میں چوتھا T20 بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے. مائیکل وان نے کہا کہ انڈیا 12 پلیئر سے کھیلا. وہ جو ایک کنٹروورسی ہوئی تھی کنکشن والی, یہ مائیکل وان نے کہا کہ انڈیا نے 12 لوگوں سے. مائیکل وان نے کتنے دن بعد بولا؟ اب تو ایک ہفتہ ہو گیا. اس سے پہلے اور بھی لوگ بول چکے ہیں, لیکن مائیکل وان ذرا نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ پاکستان کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ. از اے ووکل آدمی ہے. دیکھیں ہمارے کافی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی. بالکل بالکل. جس دن میچ ختم ہوا ہے اس دن ہی بات کی ہے کہ یہ 12 پلیئروں سے کھیلے ہیں. مائیکل وان نے تو شاید اس کے بعد بات کی ہے یہ 12 پلیئروں سے کھیلے. صحیح ہے, کیونکہ اگر کنکشن سب کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسا پلیئر ہونا چاہیے. اگر ڈوبے آل راؤنڈر ہے تو پھر آپ کے پاس آل راؤنڈر ہونا چاہیے. اگر ڈوبے نے پورے 53 رنز کر دیے, بیٹنگ پوری کر گیا, اس کے بعد اگر بالنگ کی باری آتی ہے وہ نہیں بال کر سکتا, وہ 120 کی سپیڈ سے گیند کرتا ہے 125 کی سپیڈ سے, تو پھر آپ کو اسی ٹائپ کا بالر لانا چاہیے تھا جو 115 20 25 پہ گیند کرتا ہے. پھر آپ کو ایسا بالر نہیں لانا چاہیے تھا جو 140 پہ بال کرتا اور اس کی وجہ سے آپ میچ ہار گئے. صحیح ہے. اچھا یہ ہوا. پھر وہاں پہ جوز بٹلر کا آپ نے میچ کے بعد بات سنی. جوز بٹلر نے بولا کہ ہم میچ کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اگر اس طرح اس کا پیس 120-25 کا تھا تو بالر ایسا بھی آنا چاہیے. ایک چیز اس میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ میسج دے رہا ہوں میں کہ بھائی اگر لائک ٹو لائک کی بات ہوتی ہے نا کہ بھائی اس جیسا پلیئر ہے, اگر مثال کے طور پہ ڈوبے جیسا پلیئر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. پھر آپ سمپل سا یہ کریں, آپ کوئی ایسا بندہ گراؤنڈ میں بھیج دیں جو صرف فیلڈنگ کر سکتا ہو. دیٹس اٹ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈوبے جیسا 120-25 والا نہیں ہے, 140 والا بیٹھا, 150 والا, وہ اس کو تو گیند کرنا منع ہے بالکل. بیٹنگ وہ کر نہیں سکتا کیونکہ ڈوبے کر چکا ہے. ایک ایسا بندہ لا کے کھڑا کر دے جو صرف فیلڈنگ کر سکتا ہو, کیونکہ نہ آپ اس کی جگہ اسپنر ڈال سکتے ہیں, اس سے ٹیم کو فائدہ ہو جائے گا. کلیئر ICC کے رول میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کنکشن سب پہ آیا ہے, سبسٹیٹیوٹ کوئی آیا ہے, اس کا ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ICC کے رول میں, اور آپ نے تو پورا فائدہ جو ہے وہ اٹھا لیا. اس کے بعد ہر بندے نے یہ بات کی کہ جرنلسٹ سمیت سب نے کی, لیکن پھر بھی آپ کر تو گئے نا, آپ نے تو فائدہ لے لیا. دیکھیں اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں, اس کی وجہ سے انڈیا سیریز جیت گیا. اچھا, اس کی وجہ سے انڈیا سیریز جیتا. اگر انگلینڈ میچ جیت جاتا تو کتنے میچ ہو جاتے؟ دو ہو جاتے. تو پھر آخری میچ کا پریشر جانا ہی تو جانا تھا انڈیا کے اوپر. لیکن رولز تو سب ہوتے ہیں, وہ ایک منکٹ رول بھی ہوتا ہے. دیکھیے ICC کے کچھ رولز نے نا اپنی سمجھ سے باہر ہے بھائی, اپنی سمجھ نہیں آتی ICC کے کچھ رول. چلیں آپ سے پوچھے گا ICC تو آپ بتا دیں. میں نہیں, پلیئرز نے بھی بات کی ہے نا, کتنے پلیئرز بات کرتے ہیں نو بال ختم ہونی چاہیے, یہ ریویو کا سسٹم ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کتنے پلیئرز بات کر چکے ہیں اس کے اوپر. اور یہ کنکشن والا تو بہت ہی کنکشن رول پر ICC کو کچھ سوچنا چاہیے. ICC کی اس کا دیکھیں کمیٹی ہوتی ہے, ICC میں کرکٹ کمیٹیز ہوتی ہیں. اس میں کسی زمانے میں انیل کمبلے بھی تھے, اب مجھے اس وقت نہیں پتا کون ہے, ہو سکتا ہے انیل کمبلے صاحب ابھی. اچھا اس میں مجھے ایک بات بتائیں, جب بیٹسمین بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے, اگر اس کا ہیمسٹرنگ خراب ہو جائے, کاف کھچ جائے, یہ کیا ہو جائے, کیا امپائر اس کو رنر دیتا ہے؟ کیوں نہیں دیتا؟ یہ لا اب چینج ہو گیا نا. کیوں نہیں دیتا؟ اس سے پہلے تو سعید انور نے جو 194 کیے تھے اس میں تو رنر کیوں نہیں دیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس کی جگہ پہ میں نے رنر دے دیا, جہاں یہ 1 رن بھاگ پاتا ہے, یہ 1 بھی نہیں بھاگ پائے گا, یہ تو 3 بھاگ لیں گے. اگر اس کو رنر دے دیے تو 2-3 رن بھاگ لیں گے, تو ٹیم کو فائدہ ہو جائے گا. اس لیے آپ رنر نہیں دیتے نا. وہ پھر آپ کے امپائر کے اوپر ہے کہ اس کی سچویشن کیا ہے. بھائی یہ کنکشن رول وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی انفٹ ہو گیا ہے تو پھر آپ 10 لڑکوں سے کھیلو. یہ تو کھیلو 10 لڑکوں سے, دوسری ٹیم کو ایڈوانٹیج دو نا, دوسری ٹیم کو ایڈوانٹیج. دیکھیں ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز بائی تنویر احمد صاحب. اب آگے چلتے ہیں, یہ اچھا پوائنٹ ہے ویسے. اس میں ڈیبیٹ ہوتی رہے گی. اس میں ایک فٹ بال کا رول میں آپ کو بتا دوں. فٹ بال میں جب ریڈ کارڈ ملتا ہے تو کہاں جاتا پلیئر؟ بے شک وہ اپنی غلطی سے باہر ہوا, باہر. کتنے پلیئر سے آپ کھیلتے ہیں؟ 10. ٹھیک ہے,
تو دوسری ٹیم کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی انفٹ ہو گیا ہے, وہ تو دیکھو وہ تو ایک اس نے اوفینس کیا, ایک جرم کیا اس نے, اس کی سزا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بطور جرم تو نہیں کیا نا, ہیمسٹرنگ پل ہو گیا, وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس نے جرم کیا جس کی وجہ سے باہر ہوا. لیکن یہی میچ کے دوران ابھی بھی آج کی کرکٹ میں بھی کوئی 200 کرتا ہے, کوئی 300 کرتا ہے, کوئی 150 کی اننگ کھیلتا ہے, اس کے بعد جب وہ باہر جاتا ہے اس کی جگہ کوئی فیلڈر آتا ہے, وہ بال تو نہیں کر سکتا, نہ بیٹنگ کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ صرف ایک سبسٹیٹیوٹ کی صورت میں. لیکن اس میں پھر اس میں لا میں تبدیلی یہ ہوئی کہ ایک خاص نمبر آف اوورز کے بعد ہی وہ پھر واپس آ سکتا. ہاں وہ آ سکتا ہے, بیٹنگ کا نمبر بھی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دوران وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ بیٹنگ بالنگ کچھ بھی نہیں, صرف فیلڈنگ کر سکتا ہے, کیچ پکڑ سکتا ہے, رن آؤٹ کر سکتا ہے, یہ کچھ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ کنکشن سب کا بھی سلسلہ ختم ہونا چاہیے. آپ جانے دو نا دوسری ٹیم کو ایڈوانٹیج دو نا. آگے چلتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی کے اوپر لوگ اپنی اپنی پریڈکشن کر رہے ہیں. ہربھجن سنگھ ان کے دوست ہیں بڑے اچھے, انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا, کافی دن ہو گئے لیکن مجھے آج میری نظر سے گزرا تو میں نے کہا چلو اٹھا لیں. پاکستان کا نام رکھا ہے اس میں, جو 4 ٹیم نظر آ رہی ہیں نا, پاکستان, انڈیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ, یعنی دونوں. اس نے کیا رکھا ہے کہ دونوں پڑوسی ملک رکھے ہیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پاکستان, انڈیا. شکر کریں ہربھجن نے پاکستان کا نام رکھ دیا, ورنہ وہ یہ نہ بول دیتا کہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ جو بالکل مزہ نہیں آئے گا یہاں کھیلنے کا پاکستان میں, شاید وہ کہیں یہی نہ بول دیتا. پتا تھوڑی ہے ہربھجن کا پاکستان کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ. نہیں, وہ پاکستان کے بارے میں جو بھی کہیں وہ ایز کرکٹر تو آپ اس کے دیکھیں زیادہ تر جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کا نام ڈالا ہے, کیونکہ ایک تو ہماری ون ڈے کی پرفارمنس بھی اچھی ہے. 4 ٹیمز کون سی ہیں سیمی فائنل کی؟ آپ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ دنیا کے ہر پلیئر کی سیمی فائنل میں, دنیا کے ہر پلیئر کے سیمی فائنل میں ہر پلیئر کی بات انڈیا ہوگا. میں نے تو آپ کو لکھ کے دیا. نہیں, آپ کے تو بھائی آپ کا تو ریکارڈڈ موجود ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, سیمی فائنل میں نہیں پہنچ رہا, سیٹ بائی تنویر. دیکھو کتنی بڑی بات بولی ہوئی ہے میں نے. 4 ٹیم بھی بتا دیں آپ کو لگتا ہے. پاکستان, افغانستان کو آپ ویک نہ کریں. کوئی ٹیم لیکن 50 اوور ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اچھی ٹیم ہے, بری نہیں ہے, اچھی ٹیم. دوسری بات یہ کہ ان کے جو مینٹور کون ہے پتہ ہے؟ یونس خان صاحب. فرق پڑے گا کیونکہ یونس خان جو ہیں وہ پوری کنڈیشن سمجھتے ہیں پاکستان کی. جس طرح آپ کو یاد ہے نا کہ جڈیجا. تیسری ٹیم بتاؤ. تیسری ٹیم مجھے آسٹریلیا, اور چوتھی ٹیم انگلینڈ یا نیوزی لینڈ میں سے. یار ایک ٹیم بتاؤ. 4 ٹیمیں آپ ایک ساتھ سے بتائیں. 4 ٹیم. پاکستان, افغانستان. نہیں, افغانستان میں کہہ نہیں رہا. اچھا, پاکستان, انڈیا. نہیں, انڈیا بھی لسٹ میں نہیں ہے. اچھا, انڈیا آپ کی لسٹ میں ہے. پاکستان, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا. آسٹریلیا, پاکستان, انگلینڈ, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ. وہ تنویر صاحب کی 4 ٹیمز آ گئی ہیں. لیکن آپ کو افغانستان کو مت بھولیں. نہیں بھائی, بھولنے کے لیے تو باقی 8 ٹیمز ہیں ٹوٹل, ہم کسی کو نہیں بھولیں. دیکھو کتنا بڑی بات کر رہا ہوں, انڈیا نہیں ہے میرے سیمی فائنل میں. میرے حساب سے افغانستان بھی مجھے نظر ایسا لگتا ہے, لیکن بڑی کرکٹ جو ہوتی ہے نا اس میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے. وہ 50 اوور کی کرکٹ میں اتنا اچھا, خیر کوئی بول سکتا ہے انڈیا سیمی فائنل میں نہیں آئے گا, کوئی کہہ سکتا ہے. ایک ہی شخص ہے جس کو میں جانتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ انڈیا کی ٹیم سیمی فائنل میں آنے کے جوگی نہیں ہے. دیکھیں, میں تو ایک ریزن کی ابھی نہیں کچھ بولوں گا, میں صرف ایک ریزن کی وجہ سے بول رہا ہوں کہ نہیں آئے گا, اور اگر نہیں آیا پھر میں آپ کو ریزن بتاؤں گا. چلیں, نہیں آیا تب بتائیں, اور اگر آ گیا تو پھر آپ کو پتا نا مجھے کتنی باتیں سننے کو ملیں گی. چلیں, کوئی فرق, کوئی نئی بات ہے, بہت پرانی, 10 سال سے یہ سن رہا ہوں, لوگ سناتے ہیں. 10 سال سے سن رہا ہوں, بہت ریلیکس ہوں میں, بہت سکون میں ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں, مجھے کوئی برا بلا بولتا ہے, کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت. بالکل میں بالکل ریلیکس ہوں, جو مرضی بولنا بولو, ریلیکس ہے. اب یہ تو فرسٹ کلاس کے میچز ہوئے ہیں. لاسٹ ہماری سٹوری ہے, فرسٹ کلاس کے آج میچ ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرافی کا جو 5واں راؤنڈ اس میں پی ٹی وی نے غنی گلاس کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے ہائر ایجوکیشن کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا. اسٹیٹ بینک کی ٹیم 5 میں سے 4 میچ جیت چکی ہے. زبردست پرفارمنس ہے پی ٹی وی اور اسٹیٹ بینک کی, اور اس کے علاوہ ایک میچ چل رہا ہے تو اس کا نتیجہ کل تک آئے گا, تو اس کا بھی اپڈیٹ ہم کر دیں گے. لیٹس گو ٹو آور نیکسٹ سیگمنٹ وچ از یور سیگمنٹ ہیو یو سے میں آپ نے کیا کہا وہ ہم آپ کو سنوائیں گے, تو سنیے اپنی آواز. پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئن ٹرافی کے لیے جو اسکواڈ اناؤنس کیا ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ 3 تبدیلیاں لازمی ہونی چاہیے. عثمان خان کی جگہ امام کو ہونا چاہیے, فہیم اشرف کی جگہ عباس افریدی کو ہونا چاہیے, اور خوش دل کی جگہ سفیان مقیم کو ہونا چاہیے. جب یہ چیمپئن ٹرافی کے لیے اعلان ہو گیا اسکواڈ کا تو 2-3 لڑکوں پر بہت حیران ہو گیا, میں خود بھی. عثمان خان,
خوشدل شاہ اور فہیم اشرف. خوشدل شاہ کو تو تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے، جب اس کو ڈال دیا تو راؤنڈر ہے، بالنگ بھی کرتا ہے، بیٹنگ بھی کرتا ہے. لیکن فہیم اشرف اور عثمان خان کے، کیونکہ انہوں نے اتنا ون ڈے میچ کھیلے نہیں. فہیم اشرف کو جو ویسے بھی جب شروع میں آیا تھا اس وقت سے اس کا پرفارمنس کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. میرے خیال سے ایک اور اسپنر کو کھلانا چاہیے تھا، سفیان مقیم کو. اوپننگ کے لیے امام الحق اور فخر زمان اوپننگ کے لیے. اگر اس میں بابر اعظم اوپننگ کر دے تو وہ ضائع ہو جائے گا اوپننگ میں، لیکن اس میں امام الحق بہت ضروری ہے. مینٹور آسٹریلیا کا مل جائے تو پاکستانی ٹیم انشاءاللہ بہت اچھا پرفارمنس کریں گے انشاءاللہ. چیمپئن ٹرافی 2025 کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو اسکواڈ اناؤنس کیا ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ 2 چینجز کی جائیں. ایک یہ ہے کہ سفیان مقیم کو اس اسکواڈ میں شامل کیا جائے، اور اس کے علاوہ عامر جمال یا عرفان خان نیازی میں سے دونوں خود ہی جو عوام چاہتی ہے، میں وہی بات کرتا ہوں. عوام کے بندے ہیں بھائی، عوامی نمائندہ. بالکل عوام کو پتہ ہے سیٹ ہے، یہ سیٹ بندہ ہے، صحیح جا رہا بالکل. ہاں، بڑے خوش ہوتے ہیں عوام آپ کی بات سے. خیر تنویر صاحب کی اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، باقی سب لوگوں کی اپنی رائے ہے. میری تو کوئی رائے کی اہمیت ہے بھی نہیں اور نہ میں رائے دیتا ہوں، لیکن آپ کا بہت شکریہ جس طرح سے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. یونس خان صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا. یونس خان نے آج وقت دیا اور ہمیں کافی انہوں نے ڈیٹیل میں کافی چیزیں سمجھائیں. تنویر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ کا دیکھنے کا شکریہ جی. کل پھر ملاقات ہوگی.